حافظ صاحب، پہلے سیکیورٹی کے حوالے سے آپ جس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں وہاں صورتحال کافی خراب ہے، اور بلوچستان میں بھی ایسی ہے اور کے پی میں بھی ایسی ہے، دونوں پروونسز میں، لیکن پنجاب کے بھی بڑا حصہ اس وقت خطرے کی لپیٹ میں ہے۔ آپ لوگ آسانی سے کیمپین کر سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کو کچھ خدشات ماضی میں رہے، ان کے اوپر اٹیکس بھی ہوئے، آپ کے اپنے اوپر حملہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی جان بچائی، ابھی کیا صورتحال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ندیم صاحب۔ ندیم صاحب، بات یہ ہے، یہ جو سیکورٹی کی خدشات ہے، اس کا اظہار جمعیت علماء اسلام الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے بار بار مولانا صاحب نے، ہماری قیادت نے اس کا اظہار کیا ہے، لیکن یہی کہا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کچھ سیاسی پارٹیوں کی قیادت سے جو ہمارے ماضی میں اتحادی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا تھا، مختلف پارٹیوں کی طرف سے، لیکن وہ حقیقت پر بات کرتے تھے۔ آج وہ صورتحال آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال اور خیبر پختونخوا کی صورتحال ناگفتگی ہے۔ اب اس صورتحال میں اس وقت بھی ہم کہتے تھے، اگر آپ بضد ہے حکومت اور ریاست اور ریاستی ادارے، الیکشن کمیشن، حکومت، عدالت، کہ ضرور ہم نے اس آئینی تقاضے کو پورے کرنے ہیں، تو آئینی تقاضا ہم نے کہا یہ بھی تھے کہ اس پہلو پر بھی آپ نظر رکھیں کہ آپ سیکورٹی دیں عوام کو، ووٹر کو، کینڈیڈیٹ کو۔ آج کل جو پی ٹی آئی کا جو باجوڑ میں شہید کیا گیا ریحان زیب خان کو، نوجوان ہے، اس کو شہید کیا، کتنی ظلم، کتنی زیادتی، کتنی بے دردی سے، جرم کیا تھا اس کا، نہ حکومت یہ بتا سکتا ہے۔ اور حافظ صاحب، دہشت گرد اس طرح کی کارروائیاں کرنے سے اس وقت رکیں گے نہیں، کیونکہ اس سے ملک میں عدم استحکام بڑھتا ہے، نفرت پھیلتی ہے۔ میں آپ کے بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن پھر بھی جو زخمی ہے، جو رنجیدہ ہے، باجوڑ میں ہمارے ورکر کنونشن پہ 100 کے قریب ہمارے کارکن شہید ہوئے آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر شہید ہوئے، ابھی یہ آپ کے سامنے۔ بلوچستان میں سبی میں جو ریلی پہ 2 دھماکہ ہوا، اس سے پہلے مستنگ میں مجھ پر، پھر 12 ربیع الاول کے ریلی پر، پولیس پر، مطلب جو صورتحال آپ کے سامنے، یہی صورتحال کا، اس مخصوص صورتحال کا امن و امان کے حوالے سے اس کا اظہار تو ہم نے کیا تھا۔ اب یہ روکنا، ووٹر کو تحفظ دینا، کینڈیڈیٹ کو سیکیور رکھنا تاکہ وہ عوام سے رابطے میں رہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ایک بیچارہ کینڈیڈیٹ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو عام آدمی کو تو تحفظ نہیں دے سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو مولانا صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ صورتحال ہے، اگر آپ بضد ہے کہ الیکشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے سر ہتھیلی پہ رکھیں گے، عوام بھی رکھیں گے، مولانا صاحب الیکشن بہرحال ہو جانا چاہیے، وہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ 8 فروری کو الیکشن نہیں، 8 فروری کو الیکشن کریں، بالکل میں یہی کہتا ہوں۔ ابھی یہاں تک جب آپ پہنچے، آج 1 فروری ہے، کل 2 ہے، پورے 1 ہفتے کے بعد، ایک ہفتے آج ہی کے دن اگلے ہفتے الیکشن ہو رہا ہوگا، پھر ملتوی نہیں ہونا چاہیے، پھر الیکشن ضرور ہونا چاہیے 8 فروری کو، الیکشن ضرور ہونا چاہیے۔ نتائج کا انتظار کر رہے ہوں گے کیا؟ آج ہی کے دن 1 ہفتے کے بعد ہم نتائج کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو ہر صورت میں ابھی الیکشن ہونا چاہیے۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو ابھی کس چیز کا انتظار ہے؟ اور بس ابھی الیکشن میں چلے جانا چاہیے، ہم تو تیار ہیں اس